السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 21 اکتوبر 2024 اور صبح فجر کا جو وقت ہے، اس وقت کی یہ ٹریفک آپ دیکھ رہے ہیں۔ کل پاکستان کے اندر پارلیمنٹس جو نمائندگان ہوتے ہیں پوری دیش میں بسنے والے عوام کے، جنہوں نے ووٹ سے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہوتا ہے، ان کا جو کارنامہ سامنے آیا یا سننے میں آیا۔ میں نارملی خبریں نہیں سنتا، نہ میں پاکستانی سیاست کے متعلق زیادہ تر بات کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی خبریں سنتا ہے۔ اتنی زیادہ بے ایمانی اور اتنی زیادہ غلیظانہ حرکات پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہے پاکستان کی کریم، یہ ہیں وہ لوگ جن کو پاکستانی عوام نے چن کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہوا ہے۔ ان کی حرکات وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، اور کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بچپن میں ایک پتلی تماشا دیکھا ہوگا، اکثر تھیٹر میں جو تھیٹر ہوتے تھے وہاں پتلی تماشا، وہ جو لوگ ہوتے تھے سادہ لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس اور تفریح کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، نہ سوشل میڈیا ہوتا تھا نہ کچھ، تو وہ اکٹھے ہو کے جاتے تھے اور وہ سامنے سٹیج پہ ان کو ایک تماشا دکھایا جاتا تھا۔ پیچھے سے جو ان کی باغ دوڑ یا ان کی جو دھاگے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اوپر وہ لوگ بیٹھے تھے۔ اب یہ پتلی تماشا جو پارلیمنٹ کے اندر چل رہا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کیا تماشا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بچپن میں نا ہم پاکستان میں چاہتے تھے کہ بکرے جو ہیں ان کو کھسی کروا دیا جائے تاکہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو اس وقت لگ رہا ہے کہ جو عوام ہے اس کو کھسی کر دیا گیا ہے پورے ملک کی۔ اب وہ اکٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، ان میں سے چند ایک لوگوں کو مار دیا جاتا ہے یا پکڑ لیا جاتا ہے، باقی جو ڈر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منقسم ہوئے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کو بھوک، افلاس اور دوسری مذہبی منافرت کے جو ٹیکے ہیں انہوں نے اس طرح پھاڑ دیا ہوا ہے۔ وہ اکٹھے ہو کے اپنے حقوق کے لیے، اپنے جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کچھ بنے، اس کے لیے وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کی کیا کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ انہوں نے محکوم رہنا ہے۔ اور محکوم کس طرح کہ ایک آرمی ہے، ایک فوج ہے اور دوسرے ادارے ہیں جنہوں نے عوام کے حقوق کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ ادارہ قائم ہوا ہے کہ کوئی ان پہ حملہ نہ کرے، کوئی نقصان نہ پہنچائے عوام کو۔ اب وہی ادارے بجائے اس کی کہ وہ دشمن کے حملوں کو روکیں، وہی خود ہی حملہ آور ہو گئے ہیں اپنی عوام پہ، عوام کے حقوق چھین رہے ہیں۔ اتنا تو میرا خیال ہے کہ کوئی غیر ملک کی جو فوجیں ہیں یا دوسرے ملک کے جو لالچی لوگ جو جیسے امریکہ مثال کے طور پہ، وہ دنیا میں مختلف ممالک میں جہاں اس کو نظر آتا ہے کہ یہاں معدنیات زیادہ ہیں، یہاں تیل ہے، یہاں فلاں ہے، افغانستان لے لیں، یہاں عراق لے لیں، یہ صرف ان عوام کے حقوق کے لیے تو نہیں تھا نا، وہ لالچ تھا کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں ہر چیز اٹھا کے لے جائیں گے اور لگے گا یوں جی یہ ان لوگوں کے جو حقوق کے لیے ہم آئے ہیں، یا انہوں نے جو لیڈروں نے جو کیا ہے کچھ اس کے۔ اب یہ چیز جو ہے پاکستان کو لے دے گئی ہے، اور جو عوام کچھ تھوڑا بہت عمران خان کے لیے اکٹھی ہوئی یا جذبات رکھتی تھی یا
وہ اس طرح انہوں نے کرش کیا کروڑوں عوام کو کہ اٹھا اٹھا کے ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بزرگوں کو مطلب تصویریں بنا، ننگا کار مار، اور ان کو بلیک میل کر. بہت ساری دنیا تو ملک سے جو جانے میں سمجھتی ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ جائیں، ہماری جان بچ جائے، ہمارے بچوں کی مستقبل بچ جائے. لیکن جو وہاں ہیں، وہ جو نہیں چھوڑتے، وہ کیا کریں؟ ان کو جب انہوں نے اس طرح کیا مار مار کے، اب ان کی جو کیا کہتے ہیں ڈپریشن، یا ان کا جو وہ ایک جذبہ تھا کہ ہم نے ایک لیڈر کے پیچھے ہونا ہے، اس کو جو انہوں نے توڑا، دبایا ہے، اب اس کا جو رخ ہے اس کو چینج کیسے کر رہے ہیں. ایک تنظیم ہے TLP، اس کے جو لیڈران ہیں ان کی تقریریں سنیں، ان کے جو آگے وہ ان کی اگر ایک ذی شعور انسان ان لیڈران کی بات سن لے یا ان کی تقاریر سن لے تو میرا خیال ہے وہ چاروں چبک کیا کہتے ہیں چاروں چبک روشن ہو جانا. یعنی اس کو فوری طور پہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کس نوعیت کے لوگ ہیں اور یہ کیا ان کی ارادے کیا ہیں اور کس طرح کے یہ لیڈر ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ان کے پیچھے لگا دیا ہے عوام کو زیادہ تر. اور کام وہ کیا کر رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو کرتے تھے کفار مکہ. آپ کو یاد ہوگا کہ مساجد یا عبادت گاہوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے تھے. جب نماز کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے مسجد میں، تو وہ کیا سلوک کرتے تھے. اب وہ کام انہوں نے یہاں پاکستان میں شروع کیا ہوا ہے. مسجد قریب آ گئی ہے، باقی انشاءاللہ پھر صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد. جو بھائیوں میں سے تم پر انعام کی قسم کے بہائم حلال ہیں، سوائے اس کے جن کا ذکر حرام کیا گیا. پھر تو فرماتے ہیں کہ انعام کی کئی قسمیں ہیں: اونٹ، بکری، مینڈا، دمبا، گائے، یہ حلال ہے. اس کے بعد فرمایا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یعنی ان حلال چیزوں کے مقابل پر کچھ حرام بھی ہیں. اول مردہ خواہ حلال جانور کا ہو، دوسرے خون وہ بھی خواہ حلال جانور کا ہو، تیسرے خنزیر کا گوشت، چوتھے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا نام بلند کیا گیا ہے، خواہ وہ جانور حلال ہی نہیں. پھر مردہ اور خون کی مزید تشریح کی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ نتیحہ، موقوذہ وغیرہ حرام ہے. یہ نئی حرمت نہیں بلکہ میتہ اور دم کی تشریح ہے. یہ سب کچھ بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا احل لکم، کہ مسلمان پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی. اب اگر انما حرم علیکم کے معنی یہ ہوتے کہ ان کے سوا باقی سب چیزیں کھانی جائز ہیں، تو جب قرآن کریم نے ان 4 چیزوں کو اس سوال سے پہلے بیان کر دیا تھا، یہ سوال دوبارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ حرام اور حلال چیزوں کے بیان کرنے کے بعد پھر اس سوال کو بیان کرنا اور اس کا جواب دینا بتاتا ہے کہ پہلی حلال چیزوں کی تشریح میں کچھ اغلاق ابھی باقی تھا، جس کے متعلق صحابہ نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سوال کا یہ جواب نہیں دیا کہ ابھی تو ہم بتا چکے ہیں، پھر کیوں پوچھتے ہو، بلکہ سوال کی ضرورت تسلیم کر کے اس کا جواب دیا. اور وہ جواب یہ دیا ہے کہ کل احل لکم الطیبات، کہ باقی اشیاء میں سے جو طیبات ہیں وہ حلال ہیں اور جو طیبات نہیں وہ حلال ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ سب حلال چیزیں طیب نہیں ہیں. جو طیب ہیں صرف ان کا کھانا جائز ہے، باقی کھانا ناجائز نہیں. باقی کھانا جائز نہیں لیکن ان کا نام حرام نہیں رکھ سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قسم کا مضمون بیان فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے
ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس، یعنی حلال بھی بیان ہو چکے ہیں اور حرام بھی، پھر ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہوتے ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بس ان کے بارے میں قیاس اور علم طب اور علم طب اور تجربہ وغیرہ سے کام لے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر ہر بادشاہ کی رکھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رکھ اس کی محرمات جس طرح ہوشیار چرواہا رکھ کے پاس نہیں چلاتا تا ایسا نہ ہو کہ غفلت میں اس کے جانور اس میں چلے جائیں اور وہ سزا کا مستحق ہو جائے، اسی طرح مومن محرمات کے ساتھ کے علاقے میں اپنے نفس کو نہیں چلاتا تا پکڑ ہو جائے۔ اس روایت سے استنباط ہوتا ہے کہ حرام اشیاء سے ملتی جلتی اشیاء کو بھی وہ حرام نہیں کہہ سکتے مگر ان سے بچنا تقویٰ کے لیے ضروری ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہسپتال گیا میں، مون کا پتا نہیں، مون کا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کدھر بھی اس طرح نہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کہہ رہے ہو کہ اکثر اپنے نہیں کرتے سمجھ میں کر لیں گے افسر صاحب ریسرچ کر رہے پتا نہیں کدھر بھی کر اگلے بندے کا پردہ رہ دینا چاہیے، یاد ہے نا ربی صاحب میرا تیرا موازنہ کرنا چاہتے ہو تو پھر گل بنتی ہے۔ میری گل سن، ہاں چپ کر رہو، ہاں جی کافی بحث ہو گئی ہے، بہت اچھی آبزرویشن ہے اور بڑی بہترین پہ زیادہ کوئی گل میں 100 یورو لیا کر جس بندے گل کی فیڈ بیک کی ہے متواتر پروٹھے چل رہے بروچنا بھی آنی چاہیے۔